غدیر کی کہانی سواری کی زبانی۔ میں ہمیشہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ آپ جب بھی سفر کرتے تو میرے اوپر ہی بیٹھ کر جاتے۔ جب رسول خدا میرے اوپر سوار ہوتے تھے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا تھا۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہتا، میری شان دیکھو، میں دنیا کے سب سے بہترین پیغمبر کی سواری ہوں۔ تو میرے ساتھی کہتے تھے، ذرا سنبھل کر چلنا، کہیں رسول خدا کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ میں نے رسول خدا کے ساتھ بہت سفر کیے، مگر مجھے آپ کے آخری حج کا سفر ہمیشہ یاد رہے گا۔ جب میں آپ کو مدینے سے مکہ لے کر گیا تھا، اس سال مکے کا عجب سما تھا۔ اس سے پہلے میں نے اتنا بڑا مجمع کہیں نہیں دیکھا تھا۔ چاروں طرف حاجیوں کی سواریوں کی قطاریں تھیں۔ جب میں رسول خدا کو لے کر ان کے درمیان سے گزرتا تھا تو بڑے اور بچے سب میری طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، دیکھو دیکھو، وہ رسول خدا کی سواری آ رہی ہے۔ تمام حاجی اس سال بے حد خوش تھے کہ وہ بھی رسول خدا کے ساتھ حج کرنے آئے ہیں۔ بعض حاجیوں کو میں نے یہ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، اس سال سب سے زیادہ حاجی حج کرنے آئے ہیں، حاجیوں کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ حضور اکرم نے عرفات کے میدان میں بھی میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر حاجیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا تھا۔ حج ختم ہو گیا اور رسول خدا نے مدینے کی طرف روانگی کا اعلان کرا دیا۔ اگلے دن تمام حاجی اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی رسول خدا کو لے کر تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ کے باوجود بھی حاجی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور حاجیوں کے کچھ قافلے مجھ سے آگے نکل گئے اور کچھ ہمارے پیچھے آرام سے چلتے آ رہے تھے۔ ہم ایک چٹیل میدان سے گزر رہے تھے کہ اچانک آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے۔ انہوں نے رسول خدا سے کچھ کہا۔ آپ نے مجھے رکنے کا حکم دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ اس چٹیل میدان اور چلچلاتی دھوپ میں مجھے کیوں روک دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ جو حاجی آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلایا جائے۔ یہ سنتے ہی کچھ گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے ہوئے انہیں واپس بلانے کے لیے تیزی سے چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے پہنچنے کا انتظار کیا جائے۔ آہستہ آہستہ پورا میدان حاجیوں اور ان کی سواریوں سے چھلکنے لگا۔ ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ہر ایک حیرت سے رسول خدا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ لوگوں کی بھیڑ کے درمیان نظروں سے اوجھل ہو گئے، مگر میں اپنی گردن اٹھا کر مسلسل آپ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار آپ نے ایک طرف اشارہ کیا، کچھ حاجی اپنے اپنے اونٹوں کے کجاوے اتار لائے اور پھر زینے کی طرح انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھنا شروع کر دیا۔ سب سے اوپر جو کجاوے تھے وہ سب حاجیوں کو اچھی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور کجاووں پر چڑھنے لگے۔ جب آپ بلندی پر پہنچ گئے تو آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ سخت گرمی کے باوجود سبھی حاجی آپ کی تقریر غور سے سننے لگے۔ آپ نے خدا کی حمد و ثنا کی اور اپنی رسالت کے کارناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد سب لوگوں سے پوچھا، بتاؤ، کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حقدار اور تمہارا مالک مختار نہیں ہوں؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ ہی ہمارے مالک و مولا ہیں۔ تب رسول خدا نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، یاد رکھنا، جس کا میں مالک و مولا ہوں، یہ علی بھی اس کے مالک و مولا ہے۔ رسول اکرم اور حضرت علی دونوں کجاووں کے منبر سے نیچے اتر آئے۔ اس کے بعد سب لوگ حضرت علی کو مبارکباد پیش کرنے
اور آپ کی بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ جب تک سب لوگوں نے مبارکباد پیش نہیں کی، ہمارا قافلہ وہیں رکا رہا۔ اس اعلان کے بعد جبرائیل امین دوبارہ زمین پر آئے اور میں نے اپنے کانوں سے یہ اعلان بھی سنا، آج دین کامل ہو گیا اور نعمتیں پوری ہو گئیں۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام غدیر خم ہے، اسی لیے اس دن کو عید غدیر کہا جاتا ہے۔